بیوی: آپ کو چکن بنا دوں؟ شوہر: نہیں، میں انسان ہی ٹھیک ہوں۔ بیوی: کیسی لگ رہی ہوں میں؟ ابھی بیوٹی پارلر سے آئی ہوں۔ شوہر: بیوٹی پارلر بند تھا کیا؟ میاں: میرے پیٹ میں تو چوہے دوڑ رہے ہیں۔ بیوی: ہائے اللہ، مگر پکائی تو مرغی تھی۔ شوہر: یہ کیا، تم ایک اور سوٹ لے آئیں؟ ابھی پرسوں ہی تو۔ بیوی چلا کر بولی: کیا پرسوں؟ شوہر: کچھ نہیں، میں بس یہی تو کہہ رہا تھا کہ پرسوں بھی ایک سوٹ لائی تھی، پگلی آج 2 لے آتی۔ بیوی شوہر سے: کہاں جا رہے ہو؟ شوہر غصے سے: مرنے جا رہا ہوں۔ بیوی: ساتھ میں تھیلا لے کر جانا۔ شوہر تعجب سے: وہ کس لیے؟ بیوی: اگر ارادہ بدل جائے تو آتے ٹائم 2 کلو آلو اور 1 کلو پیاز لیتے آنا۔ شوہر: یار آج ذرا چکھ لینا، ہر بار گوشت بناتے ہوئے مسالہ تیز کر دیتی ہو۔ بیوی: مسالہ ٹھیک ہوتا ہے، آپ ہی گوشت کم لاتے ہیں، اس لیے مسالہ تیز ہو جاتا ہے۔ میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ شوہر: جاؤ جان چھوڑو۔ بیوی: تمہاری یہ جان کہنے والی عادت ہمیشہ میرا راستہ روک لیتی ہے۔ بیوی کو اپنے شوہر پر بہت پیار آیا تو بیوی نے کہا کہ آپ ہزاروں میں ایک ہو۔ شوہر نے بیوی کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور پوچھا: یہ باقی 999 کون ہیں؟ شوہر: یہ جو تم پچھلے 1 گھنٹے سے دروازے پر کھڑی ہمسائی سے باتیں کر رہی ہو، اندر آ کے بیٹھ کر کیوں نہیں کر لیتی؟ بیوی: اصل میں اسے جلدی ہے، اس کے میاں گھر پہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ بیوی شاپنگ کر کے واپس آئی تو میاں اپنی بیوی سے سامان لیتے ہوئے بولا: ضرور تم میرے کھانے کے لیے کچھ لائی ہوگی۔ بیوی: بالکل ٹھیک کہا، اس میں میرے نئے سینڈل ہیں۔ میاں بیوی خریداری کر کے واپس آ رہے تھے۔ شوہر دل ہی دل میں حساب کر رہا تھا کہ کتنے پیسے خرچ ہو گئے۔ اسی لمحے بیوی نے آسمان پر چاند کو دیکھ کر شوہر سے کہا: یہ چاند بڑا خوبصورت ہے۔ شوہر نے جل کر کہا: بس کرو بیگم، اس کو اگلی تنخواہ پر خرید لینا۔ بیوی: تم شراب پینے پر پیسہ ضائع کیوں کرتے ہو؟ شوہر: تم بیوٹی پارلر پر پیسے ضائع کیوں کرتی ہو؟ بیوی: یہ میں تمہارے لیے کرتی ہوں تاکہ میں تمہیں خوبصورت لگوں۔ شوہر: میں بھی شراب اسی لیے پیتا ہوں تاکہ تم مجھے خوبصورت لگ سکو۔ بیوی پیار سے: میاں جی 1000 روپے چاہیے، شاپنگ کو جانا ہے۔ شوہر: تمہیں روپوں کی نہیں، عقل کی ضرورت ہے۔ بیوی: اب تم سے وہی چیز مانگی جا سکتی ہے جو تمہارے پاس ہو۔ میاں بیوی خریداری کے لیے نکلے تو بیوی نے کہا: کتنی حیرانی کی بات ہے کہ میرے پاس دوپٹہ ہے مگر سوٹ نہیں، عطر کی شیشی ہے مگر عطر نہیں، سیٹ کی انگوٹھی ہے مگر ہار نہیں۔ شوہر نے بڑے آرام سے جواب دیا: یہی حال میرا بھی ہے، میرے پاس جیب ہے مگر پیسے نہیں۔ ایک نیا شادی شدہ جوڑا سیر کو جا رہا تھا اور جگت بازی بھی کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک گدھا دیکھ کر میاں نے بیوی سے کہا: تم نے اپنے رشتے دار کو سلام نہیں کیا؟ بیوی نے فوراً جواب دیا: ابھی میں اپنے سارے رشتے داروں کو کہاں پہچانتی ہوں،
اب تم ہی بتاؤ یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ میاں بیوی حسب معمول لڑ رہے تھے۔ بیوی نے کہا کاش میں اپنی ماں کی باتوں پر عمل کر لیتی اور تم سے شادی نہ کرتی۔ شوہر نے حیرت سے بیوی کی طرف دیکھا اور کہا کیا واقعی تمہاری اماں نے ہماری شادی کی مخالفت کی تھی؟ خدا معاف کرے، میں اپنی خیرخواہ ساس کو کتنا برا سمجھتا رہا۔ شوہر بیڈ روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ پاس ہی بیڈ پر آرام سے لیٹی ہوئی بیوی موبائل میں مشغول تھی۔ اچانک شوہر کے موبائل پر واٹس ایپ میسج کی رنگ ٹون بجی جو کہ فریج کے اوپر چارجنگ پر لگا تھا۔ شوہر جھٹ پٹ موبائل کے پاس پہنچا اور چیک کیا تو اس پر بیوی کا میسج تھا، آتے ہوئے فریج سے پانی کی بوتل اٹھاتے لانا۔ شوہر میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں۔ بیوی کتنی؟ شوہر اتنی کہ اگر تم بیڈ پر بیٹھو تو میں صوفے پر بیٹھوں گا۔ بیوی اگر میں صوفے پر بیٹھ گئی تو؟ شوہر تو میں فرش پر بیٹھ جاؤں گا۔ بیوی اور اگر میں فرش پر بیٹھ گئی تو؟ شوہر تو میں ایک گڑھا کھود کر اس میں بیٹھ جاؤں گا۔ بیوی اچھا اگر میں گڑھے میں بیٹھ گئی تو؟ شوہر تو میں اس گڑھے میں مٹی ڈال دوں گا کیونکہ تم کو عزت راس نہیں آ رہی۔ میاں بیوی حسب معمول لڑ رہے تھے۔ بیوی نے کہا کاش میں اپنی ماں کی باتوں پر عمل کر لیتی اور تم سے شادی نہ کرتی۔ شوہر نے حیرت سے بیوی کی طرف دیکھا اور کہا کیا واقعی تمہاری اماں نے ہماری شادی کی مخالفت کی تھی؟ خدا معاف کرے، میں اپنی خیرخواہ ساس کو کتنا برا سمجھتا رہا۔ شوہر بیڈ روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ پاس ہی بیڈ پر آرام سے لیٹی ہوئی بیوی موبائل میں مشغول تھی۔ اچانک شوہر کے موبائل پر واٹس ایپ میسج کی رنگ ٹون بجی جو کہ فریج کے اوپر چارجنگ پر لگا تھا۔ شوہر جھٹ پٹ موبائل کے پاس پہنچا اور چیک کیا تو اس پر بیوی کا میسج تھا، آتے ہوئے فریج سے پانی کی بوتل اٹھاتے لانا۔ Thanks for watching. Please share and subscribe our channel and press the bell icon.